السلام علیکم دوستوں، امیدیں خیریت سے ہوں گے اور ہماری ویڈیوز دیکھتے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں، کیونکہ سبسکرائب کرنے کے کوئی پیسے نہیں لگتے۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ سے ان کی توبہ کا واقعہ پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں ایک سپاہی تھا اور شراب پیا کرتا تھا۔ میں نے ایک نفیس باندی خریدی اور وہ میرے دل میں خاص مقام کی مالکن بن گئی۔ اس سے میری ایک بچی پیدا ہو گئی۔ اس بچی کو میں حد سے زیادہ پیار کرتا تھا۔ جب یہ بچی 2 سال کی ہو گئی تو وہ مر گئی۔ 15 میرے دل کو رمضان اس کو کے جمعہ غم کی نے رات بیمار میں کر شراب دیا۔ میں مدہوش تھا۔ جب میں سویا تو میں نے دیکھا کہ سور پھونک دیا گیا ہے اور قیامت قائم ہو گئی ہے۔ مردے قبروں سے اٹھ گئے ہیں، ان میں بھی شامل ہوں۔ میں نے اپنے پیچھے سے آہٹ سنی۔ جب مڑ کے دیکھا تو ایک بڑا اژدہا جو کہ کالے رنگ کا تھا میرے پیچھے آ رہا تھا۔ خوف و دہشت کے مارے میں بھاگا۔ راستے میں ایک ستھرے لباس والے شخص کے پاس سے گزر ہوا۔ میں نے کہا، بابا مجھے اس اژدہا سے پناہ دو۔ وہ بوڑھا رونے لگا اور کہا، میں کمزور ہوں اور ضعیف ہوں اور یہ اژدہا اتنا طاقتور ہے۔ میں آگے بھاگنے لگا اور ایک بلند جگہ پر چڑھ گیا۔ ادھر میں نے جہنم کے نظاروں کو دیکھا۔ قریب تھا کہ اژدہے کے خوف سے میں اس میں گر گیا۔ مجھے کسی نے آواز دے کر کہا، یہاں تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے۔ میں اس بات سے مطمئن ہو گیا اور وہاں سے واپس لوٹ آیا تو اژدہا میرے پیچھے تھا۔ میں پھر اسی بوڑھے کے پاس سے گزرا اور کہا، بابا جی میں نے آپ سے درخواست کی ہے کہ اس اژدہے سے میری جان چھڑاؤ، آپ نے کچھ نہیں کیا۔ وہ بوڑھا پھر رونے لگا اور کہا، ناتواں ہوں، البتہ تم اس پہاڑ کے پاس جاؤ جہاں مسلمانوں کی امانتیں ہیں۔ اگر تمہاری کوئی امانت ہوئی تو وہ تمہاری مدد کرے گی۔ میں نے دیکھا کہ ایک پہاڑ ہے، اس میں جگہ جگہ سوراخ اور روشن دان ہیں اور پردے لٹکے ہوئے ہیں۔ ہر روشن دان پر سونے کے دوپٹے ہیں اور ان کے قبضے یاقوت کے ہیں اور آرائش موتیوں کی ہے۔ جب میں نے پہاڑ کی طرف نظر دوڑائی تو فوراً بھاگا۔ اژدہا میرے پیچھے تھا۔ جب میں پہاڑ کے قریب پہنچا تو ایک فرشتے نے آواز دی، پردے ہٹاؤ، دروازہ کھول دو اور سیدھے کھڑے ہو جاؤ۔ شاید اس حاجت مند کی یہاں کوئی امانت ہو جو اسے اس کے دشمن سے نجات دلائے۔ میں نے دیکھا پردے ہٹ گئے اور دروازے کھول دیے گئے تو بہت سارے بچے میری طرف آ رہے تھے۔ اچانک ان میں میری وہ بچی جو مر گئی تھی وہ بھی ان کے ساتھ آ رہی تھی۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو رونے لگی اور کہا، یہ تو میرا ابو ہے۔ اس نے اپنا بایاں ہاتھ میری طرف بڑھا کر دایاں ہاتھ پکڑ لیا اور اپنے دائیں ہاتھ کو اژدہے کی طرف بڑھایا تو وہ بھاگ گیا۔ اس نے مجھ سے کہا، اے ابا جان، کیا مومنوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے جھک جائیں؟ میں کافی پریشان ہوا اور کہا کہ تم تو بہت چھوٹے تھے جب وفات پا گئے، تم بھی قرآن کے بارے میں جانتے ہو؟ تو اس نے کہا، ہم تو آپ سے بھی زیادہ جانتے ہیں۔ میں نے کہا، اژدہے کے بارے میں بتاؤ جو میرے پیچھے آ رہا تھا۔ اس نے کہا، وہ تیرا برا عمل ہے جس کو تو نے طاقتور بنا دیا ہے۔ میں نے کہا، اس بوڑھے کے بارے میں بتاؤ جو راستے میں ملا۔ اس نے کہا، وہ تیرا نیک عمل تھا جسے تو نے اتنا کمزور کر دیا کہ اب وہ برے عمل کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا، اے بیٹی تم اس پہاڑی میں کیا کرتی ہو؟ اس نے کہا، ہم مسلمان کے بچے ہیں، ہم یہاں قیامت تک رہیں گے، تمہارے انتظار میں ہیں، جب تم آؤ گے تو ہم تمہاری سفارش کریں گے۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں گھبراتا ہوا اٹھا اور صبح کو میں نے شراب چھوڑ دی اور اس کے سارے برتن توڑ ڈالے۔ اللہ تعالیٰ سے توبہ کی، یہ میری توبہ کا سبب ہے۔ اس واقعہ سے ہمیں معلوم ہوا کہ اولاد اگر بچپن میں فوت ہو جائے تو مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کی مرضی پر راضی رہنا چاہیے، کیونکہ یہی نابالغ اولاد آخرت میں کام آنے والی ہے، جیسا کہ اس واقعہ سے ہمیں سبق ملتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔